پہلے پچھلے اسباق سے کچھ سوالات لیتے ہیں. ترجمہ کیجئے. یوم دنوں، دن، فیصلہ، مالک. ABCD. دن. دن. B. دن. وسواس کا معنی بتائیے. پیچھے ہٹنے والا. وسوسہ، وسوسہ ڈالنے والا. وہ وسوسہ ڈالتا ہے. کیا ہوگا؟ پیچھے ہٹنے والا میم A یا وسوسہ. وہ وسوسہ ڈالنے والا. وسواس، وسوسہ ڈالنے والا. انزلناہ کا معنی بتائیے. اس نے نازل کیا اسے، ہم نے نازل کیا اسے، آپ نے نازل کیا اسے، ہم نے نازل کیا. انزلناہ. B. ہم نے ہم نازل نے کیا نازل کیا. ڈی. اسے. ہم نے نازل کیا اسے. چلیے آج کے سبق کی طرف. اس سبق میں آج جو ہم نے سیکھنا ہے یعنی قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے. اور گرامر میں فاعل، جائل، فاتح، ناصر، خالق اور ذاکر. نکات تعلیم یا شوق، اس میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 800 سے زائد بار آئے ہیں. الحمدللہ سبق نمبر 18 کے ختم تک آپ 222 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 40,000 سے زائد بار آئے ہیں. الحمدللہ. تو چلیے آج کے سبق کی طرف. سورہ قمر میں اللہ نے بار بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اور لقد البتہ تحقیق، یسر آسان کیا، نہ ہم نے، القرآن قرآن کو، لیے ذکر ذکر کے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق. یسرنا ہم نے آسان کیا. یسر آسان، نہ ہم نے. یسر اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کا معنی ہے آسانی. اور اسر کا مطلب ہوتا ہے مشکل. یسر آسانی، اسر مشکل. یہ سورۃ علم نشرح اگر ہم پڑھیں تو اس میں یہ دونوں لفظ ہیں، اسر اور یسر. یسر آسانی. یسرنا یسر آسان، نہ ہم نے. یسرنا ہم نے آسان کیا. القرآن قرآن کو. القرآن بہت پڑھا جانے والا. اس کے نام میں بھی معجزہ ہے. آج غیر مسلم بھی اس بات ماننے کو تیار ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. لِلذِّکْرِ ذکر کے لیے. لیے الذکر ذکر اور اس کا مادہ ہے زال، قاف اور را. لِلذِّکْرِ ذکر کے لیے. ذکر کے دو معنی ہیں. ذکر یاد کرنا اور دوسرا معنی سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. آسان کس لیے یعنی یہ قرآن آسان جو ہے وہ کس طرح ہے؟ ذکر کے لیے یعنی حفظ کرنے یا یاد کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا نا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو حفظ کر لیتے ہیں. سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فتویٰ دینے، احکام نکالنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے. آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹے میں نماز ہی کو سمجھ لیں تھوڑی سی گرامر کے ساتھ تو آپ 40,000 بار آنے والے الفاظ سیکھ رہے ہیں. کتنا آسان ہے یہ قرآن، سبحان اللہ. تو چلیے اس کے اسباق لیتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے.
یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے. آسان ہے لیکن خود بخود نہیں آئے گا، کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی. جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، تو چلنا شروع کیجیے. یعنی ہر کام کے لیے محنت تو کرنی ہی پڑتی ہے. اگر ہم نے پانی بھی پینا ہو تو ہم گلاس اٹھائیں گے، پانی ڈالیں گے، پھر اس کو پیئیں گے. یہ نہیں کہ بھرا ہوا گلاس ہمارے پاس آ جائے گا. تو اس کو قرآن کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ محنت کرنا پڑے. قرآن آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. قرآن آسان ہے، کیوں؟ ہمارا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی قرآن مجید مشکل ہے تو آپ فوراً اس کی اس بات کو رد کر دیں کہ جب ہمارا اللہ فرما رہا ہے قرآن آسان ہے تو یقیناً قرآن آسان ہے. لیکن کیا اس کے لیے آپ کو تھوڑا وقت لگانا پڑے گا اور محنت کرنا پڑے گا. وہ تو ہم ہر کام میں ہی کرتے ہیں. تو خود کے لیے آسان، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. فذکر بالقرآن لا نذکرکم بہ، اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی دلیلیں سب ہمیں یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کے لیے استعمال کر سکیں. اگر ہم اس کو خود اچھی طرح سیکھیں گے تو ہم دوسروں کو سکھا سکیں گے نا. اس لیے پہلے ہمیں خود اچھی طرح سیکھنا ہے اور پھر اس کو سکھانا ہے. تو گہرے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. آپ بھی دہرائیے اس آیت کو. یسرنا کے معنی بتائیے. یہ آسان بنایا گیا ہے، ہم نے بنایا آسان، آپ نے بنایا آسان، ان سب نے بنایا آسان. یسرنا بی، ہم نے بنایا آسان. بنایا آسان. ہم نے بنایا آسان. گڈ. ذکر کے 2 معنی ہیں، سبق لینا اور یاد کرنا، دعا کرنا، تلاوت کرنا، پڑھنا. یاد کرنا اے. یاد کرنا، سبق لینا اور یاد کرنا. نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام ہے. حدیث مبارکہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم، تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھائے اس کو یعنی قرآن کو. خیرکم، تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھائے اس کو. خیرکم، تم میں سے بہترین، خیرو اچھا یا بہترین، کم تم میں، خیرو اچھا بہترین، اور خیرکم تم میں سے بہترین. من کے 2 معنی آتے ہیں، ہم نے پیچھے بھی بہت دفعہ پڑھا ہے. من کون اور من جو. اگر شروع میں آئے جیسے من ربو کا، ایک منٹ میں تو اس کا معنی ہوگا کون. اگر درمیان میں آئے جیسے ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس کا معنی ہوگا جو. تعلم القرآن قرآن سیکھے، تعلم سیکھا، علامہ سکھایا. اس کا مادہ ہے عین، لام اور میم. وعلمہ اور سکھائے اس کو، اور علمہ سکھائے اس کو، علم سکھایا. تعلم القرآن قرآن سیکھے، تعلمہ سیکھے. یہ دیکھیے تعلمہ سیکھے، علامہ سکھائے. پہلے سیکھے پھر سکھائے. چلیے اس کے اسباق لیتے ہیں. اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، مگر
اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین کلاس جو ہے وہ قرآن کی کلاس ہے۔ تو پہلے طالب علم کا ذکر ہے، یہ اکرام ہے قرآن کے سیکھنے والے کا، یعنی پہلے ہے تعلم القرآن اور بعد میں ہے وہ علم، پہلے یعنی سیکھے تعلم، بعد میں ہے علم یعنی سکھائے۔ تو یہ قرآن کے سیکھنے والے کا اکرام ہے۔ اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنے تک محدود نہیں، اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے۔ آپ لوگ کرتے ہو نیت کہ یس ہم میم، دوسروں کو بھی ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، تا قیامت یہ سلسلہ چلتا ہی رہے، ہم نے اس کو روکنا نہیں ہے بلکہ جاری رکھنا ہے۔ تو 10 سیکنڈ میں 2 نام لکھیے، آپ لوگ بھی اپنی جگہ پہ 2 نام لکھیں کہ ہم کس 2 کو سکھائیں گے۔ وہ آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اپنے بچے ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہے، آپ لوگوں نے بھی 2 نام جو ہے لکھنے ہیں، ان کو سکھانا ہے۔ صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیے، یعنی سمجھیے اور قرآن میں غور کرنا سیکھیے۔ نیت اور پوری کوشش کیجیے، اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو دعا اور تصور کے ساتھ ہم اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم کا مطلب ہے سب سے بہترین لوگ، ان سب میں سب سے بہترین، ہم میں سب سے بہترین، تم میں سب سے بہترین۔ خیرکم ABCD ٹی تم میں سے سب سے تم میں بہترین، تم میں سب سے بہتر کا کم جو ہے تم میں سب سے بہتر۔ وَعَلَّمَهُ کے معنی بتائیے، اور سکھاتا ہے اسے، اور جانتا ہے اسے، اور پڑھتا ہے اسے، اور سیکھتا ہے اسے۔ اے اور سکھاتا ہے اسے، اور سکھاتا ہے، اور سکھاتا ہے اسے۔ گڈ۔ تعلم القرآن کا ترجمہ کیجئے، سکھاتا ہے قرآن، سیکھتا ہے قرآن، پڑھتا ہے قرآن، جانتا ہے قرآن۔ ABCD۔ سیکھتا ہے بی قرآن، سکھاتا ہے، سیکھتا ہے قرآن، بی سیکھتا ہے قرآن بھی، سیکھتا ہے قرآن۔ گڈ۔ قرآن سیکھنے کا مطلب ہے کیسے پڑھنا ہے، کیسے غور کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے۔ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں، میم چاروں ہی آئیں گے۔ چاروں ہی آئیں گے۔ گڈ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا قرآن، اسے پھیلا کر، اس پر عمل کر کے، اس کی وضاحت کر کے، اس کی تلاوت کر کے۔ میم اس میں بھی چاروں ہی آئیں گے۔ اس میں بھی چاروں آئیں گے، اسے پھیلا کر، اس پر عمل کر کے، اس کی وضاحت کر کے، اس کی تلاوت کر کے۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اسے سنتا ہے، سیکھتا ہے قرآن اور تلاوت کرتا ہے اس کی، قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اسے، سیکھتا ہے قرآن اور غور کرتا ہے اس پر۔ سی قرآن سیکھتا ہے اور سیکھتا سکھاتا ہے ہے۔ اور سکھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اسے۔ یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز، الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں۔ اگر آپ مثالوں سے یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا، معنی جلد یاد ہوں گے، معنی جلد یاد ہوں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا۔ تو جیسے دیکھیں یہ ہے ان، اگر ویسے ہم کہیں ان کا کیا مطلب ہے تو ہمیں فوراً سے یاد نہیں آئے گا۔ اگر ہمیں اس کی مثال یاد ہوگی تو ہم فوراً سے کہہ دیں گے انشاءاللہ، ان کا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں انشاءاللہ، اگر چاہے اللہ۔ اور انا کا کیا ہوگا، بے شک، ان اللہ ان اللہ مع الصابرین۔ الصابرین۔
بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چلیے سب سے اہم نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. یہ جو حدیث مبارکہ ہیں ان کا نچوڑ ہے یہ حدیث. انما الاعمال بالنیات یعنی اگر ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو پھر عمل ٹھیک ہوں گے. انما بس یا صرف، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. اس کو ہم اس مثال سے یاد کریں گے. انما کا مطلب ہوگا بس، اور اگر ہم نے یاد کرنا ہوگا مثال سے آسانی کے لیے تو یہی ہم یاد کریں گے انما الاعمال بالنیات اس مثال سے. اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. الاعمال، اعمال تو بس عمل، واحد ہے اعمال اس کی جمع. نیہ گول تیل لگے یہ مؤنث کے اس میں آئے گا تو ہم اس کی بنائیں گے جمع، تو نیات الف تا لگا کے، نیہ اور نیات. بالنیات نیتوں پر ہیں. چلیے اس کے اسباق لیتے ہیں. قیامت کے دن پہلا فیصلہ جو ہے وہ 3 لوگوں کا ہوگا. اس میں سے ایک قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. عبادت برباد ہوئی اس کی، کیوں؟ اس نے صرف دکھاوے کے لیے یہ کام کیا تھا. تو ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے شریک کیا جائے. یعنی اس کی مثال اس سے دی جاتی ہے کہ دودھ کے گلاس میں اگر گندگی کا ایک قطرہ بھی ڈال دیا جائے تو گھن آئے گی. جب ہمیں اس چیز سے گھن آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کیسے وہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف خالص عبادت پسند ہے، صرف جو اسی کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہو. تو انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ہم اسے سکھائیں قرآن کو. دنیا کے شاید 90% مسلمان ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر پہلے سیکھیں گے تاکہ دوسروں کو ہم اسے سمجھا سکیں، اور ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. ہمارا جو اردو ہے تقریباً 70% الفاظ ہیں قرآن پاک میں اردو کے. جو ہمارے حروف تہجی ہیں نا وہی جو ہے عربی کے ہیں، تھوڑے سے نکال کے، جیسے وہ ڈال، ٹے، گاف، کچھ مطلب نکال کے، باقی تمام کے تمام جو ہے وہ عربی سے ملتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے تو اور بھی آسان ہے اس کو سمجھنا پڑھنا. تو ان کو دیکھیں نا جن بیچاروں کی بالکل ہی مختلف ہے اس سے زبان، اور وہ پھر بھی کوشش کر کے اس کو سیکھتے ہیں. تو دیکھا نا ہمارے لیے کتنا آسان ہے یہ. تو تصور اور احساس اور دعا کے ساتھ اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. تو اس کا ترجمہ کریں گا؟ یس میم میں کروں. جی. کوشش کیجیے. انما بے شک، بس، الاعمال اعمال، بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. چلیں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیات پر ہے. یہ بھی درست. انما کے معنی بتائیے. اگر، بے شک، صرف، کہ. بے فی، شک. صرف. صرف. ابھی ہم نے اس میں پڑھا ہے انما. قرآن کے کچھ قاری حضرات کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس وجہ سے غلط تلاوت، صحیح تلاوت، بری نیت، اچھی نیت. بری سی، نیت. بری نیت. بری نیت کی وجہ سے. بری نیت. یہ دیکھیں ابھی یہ مثالیں، انا اور انما. ان کا مطلب ہے اگر. ہم اسے کس مثال سے یاد کریں گے؟ انشاءاللہ. 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 انا کا معنی ہے بے شک. اس کی کیا مثال ہوگی؟ ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین. انما صرف، یہ جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، نماز صرف. تو اس کی مثال
آج ہم نے سیکھی ہے انما الاعمال بالنیات، بالنیات انما الاعمال بالنیات، عمل تو بس نیتوں پر ہی۔ چلیے اب ہم تھوڑی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حصہ گرامر شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید۔ آج اس سبق میں ہم سیکھیں گے فاعل، مفعول اور فعل۔ فاعل، مفعول، فعل، فعل، جعل، فتح، نصر اور خلق۔ گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی کا نام جیسے کتاب اور مکہ، یا صفت جیسے مسلم، مومن وغیرہ۔ اس کی پہچان: شروع میں الف لام لگاتے ہیں، آخر میں 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر آتے ہیں۔ جمع بنانے کے لیے نون، یا نون اور الف تا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، سے فتح اور یعملون۔ حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، ان وغیرہ۔ اب تک ہم نے سیکھا فعل ماضی، مضارع، امر و نہیں۔ تو اس کے ٹیبل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو۔ فعل امر: افعل کر، افعلو کرو، نہیں لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ تو چلیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ کون کروائے گا؟ جی میں کرواؤں۔ کروائیے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ ہمارا خان فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ اچھا، اور کون کرے گا؟ میں کرواؤں؟ جی بالکل کروائیے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتی ہوں یا کروں گی، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ گڈ۔
یہ اس کے 4 اہم نمونے: فتح یفتح افتح، ینصر نصر ینصر انصر، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع۔ یسمع آیات اللہ کے معنی بتائیے۔ اس نے سنا اللہ کی آیتیں، وہ سنتا ہے اللہ کی آیتیں، وہ سنے گا اللہ کی آیتیں، میں سنتا ہوں اللہ کی آیتیں۔ یسمع آیات اللہ ہی، بی اینڈ سی، وہ سنتا ہے اللہ کی آیتیں یا وہ سنے گا اللہ کی آیتیں؟ بی اور سی، وہ سنتا ہے اللہ کی آیتیں، وہ سنے گا اللہ کی آیتیں، مضارع کا صیغہ ہے یسمع۔ اللہ شہیدوں کا ترجمہ کیجئے۔ اللہ گواہ ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ قادر ہے۔ اے اللہ گواہ، اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے، اللہ شہیدون، اللہ گواہ ہے۔ الذین یجعلون کا مطلب ہے ایک سے زائد جواب دینا ہے۔ جو لوگ بنائیں گے، جنہوں نے بنایا، جو لوگ بناتے ہیں وہ سب بناتے ہیں۔ میم اے جو اور لوگ سی، بنایا اے اور سی ہوگا، جو لوگ بنائیں گے، جو لوگ بناتے ہیں۔ الذین یجعلون، اشارہ کیا کریں نا آپ لوگ، پھر بہت جو لوگ بنائیں گے، اے اینڈ جو لوگ جو لوگ بنائیں گے، جو لوگ بناتے ہیں، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، تو اس کے 2 میننگ ہوتے ہیں۔ چلیے آج کے سبق میں ہم فاعل لام سے فاعل، مفعول، فعل بنانا سیکھیں گے۔ فعلا سے فاعل، فاعل اس کا اشارہ یہ ہوگا، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا، کام کا نام۔ کیا ہوگا؟ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا یعنی کام کا نام۔ تو آپ بھی اس کی پریکٹس کیجئے ایک بار۔ کون کروائے گا؟ کیا میں کہوں؟ ہاں، اشارے بھی کرنے ہیں ساتھ آپ نے۔ فاعل، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا یا کام کا کرنا، نام۔ کام کا کرنا، گڈ۔ یہ دیکھیے، فاعل کرنے والا، فاتح کھولنے والا، ناصر مدد کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا، جاعل بنانے والا، سامع سننے والا، ذاکر یاد کرنے والا، ضارب مارنے والا، عالم جاننے والا۔ مفعول جس پر اثر پڑا، مفتوح جس کو کھولا گیا، منصور جس کی مدد کی گئی، معبود جس کی عبادت کی گئی، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، مجعول جس کو بنایا گیا، مسموع جس کو سنا گیا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، مضروب جس کو مارا گیا، معلوم جس کو جانا گیا۔ تو چلیے پہلے آپ اس کی کریں، پریکٹس کروائیں پلیز۔ جی کروائیے۔ جی میں کراؤں۔ جی بالکل کروائیں۔ فاعل کرنے والا، فاعل کرنے والا، فاتح کھولنے والا، جی فاتح کھولنے والا، ناصر مدد کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا، جاعل بنانے والا، سامع سننے والا، ذاکر یاد کرنے والا، غارب مارنے والا، عالم جاننے والا۔ جان ہمارا خان، فاعل کرنے والا، فاتح کھولنے والا، ناصر مدد کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا، جاعل بنانے والا، سامع سننے والا، ذاکر یاد کرنے والا، ضارب مارنے والا، عالم جاننے والا۔ امرین، فاعل کرنے والا، فاتح کھولنے والا، ناصر مدد کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا، جاعل بنانے والا، سامع سننے والا، ذاکر یاد کرنے والا، ضارب مارنے والا، عالم جاننے والا۔ ہاں سسٹر دوسرے اگر آپ نے بتا دیا تو ٹھیک ہے، اپنی بات۔ چلیے آپ پریکٹس کروائیے۔ جی میں کرواؤں۔ جی کروائیے۔ مفعول
जिस पर असर पड़ा, मफ्तू जिसको खोला गया, मंसूर जिसकी मदद की गई, माबूद जिसकी इबादत की गई, मखलूक जिसको पैदा किया गया, मजऊल जिसको बनाया गया, मसमू जिसको सुना गया, मजकूर जिसको याद किया गया, मदरूब जिसको मारा गया, मालूम जिसको जाना गया। जाना क्या। सिस्टर नुसरत। मफूल जिस पर असर पड़ा, मफ्तू जिसको खोला गया, मंसूर जिसकी मदद की गई, माबूद जिसकी इबादत की गई, मखलूक जिसको पैदा किया गया, माजूल जिसको बनाया गया, मसमू जिसको सुना गया, मजकूर जिसको याद किया गया, मदरूब जिसको मारा गया, मालूम जिसको जाना गया। अमरीन रियाज। मफूल जिस पर असर पड़ा, मफ्तू जिसको खोला गया, मंसूर जिसकी मदद की गई, माबूद जिसकी इबादत की गई, मखलूक जिसको पैदा किया गया, मजऊल जिसको बनाया गया, मसमू जिसको सुना गया, मजकूर जिसको याद किया गया, मदरूब जिसको मारा गया, मालूम जिसको जाना गया। फेल करना, सम सुनना, नसर मदद करना, खलक पैदा करना, इल्म जानना, जाल बनाना, फत खोलना, दर्द मारना, जिक्र याद करना, इबादत इबादत करना। चलिए इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी मैं फेल करूं। करवाएं। फेल करना, समा सुनना, नसर मदद करना, खल्क पैदा करना, इल्म जानना, जाल बनाना, फतह खोलना, ज़रब मारना, जिक्र याद करना, इबादत करना। नुसरत। फेल करना, समा सुनना, नसर मदद करना, खल्क पैदा करना, इल्म जानना, जाल बनाना, फतह खोलना, दर्ब मारना, जिक्र याद करना, इबादत इबादत। फत खोलना। हमारा खान। फेल करना, सिस्टर हमारा। सम सुनना, नस मदद करना, खल्क पैदा करना, इल्म जानना, जाल बनाना, फतह खोलना, दर्ब मारना, जिक्र याद करना, इबादत करना। चलिए ये देखें, फाइलुन करने वाला, फाइल करने वाला, फाइल, फाइलुन, फाइलन और फाइलिन। करने वाला उसका मतलब भी है करने वाला, फाइलिन उसका मतलब भी है करने वाला। तो अगर हम इसको लिखेंगे अल फाइल, अगर अलिफ लाम लगाएंगे तो तनवीन गिर जाएगी, तो ये हो जाएगा अल फाइलु। अगर पेश के साथ है तो ये हो जाएगा अल फाइलु। अल फाइलन दो जबर के साथ है, तो अगर हम इसके साथ अलिफ लाम लगाएंगे तो हो जाएगा अल फाइला। तनवीन गिर जाएगी, अल लग जाएगा और तनवीन गिर जाएगी, अल फाइला हो जाएगा। फाइलिन इसका मतलब भी करने वाला, दो जेर के साथ है ये, तो क्या हो जाएगा अल फाइली। फाइलुन, अल फाइलु, फाइलन, अल फाइला, फाइलिन, अल फाइली। तो इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, करवाइए बारी बारी। जी, फाइलुन करने वाला, अल फाइलु, फाइलुन करने वाला, अल फाइला, फाइलिन करने वाला, अल फाइल, अल फाइली। फाइली। अमरीन। फाइलुन करने वाला, अल फाइलु, फाइलन करने वाला, अल फाइला, फाइलिन करने वाला, अल फाइली। नुसरत। फाइलुन करने वाला, अल फाइलु, फाइलन करने वाला, अल फाइला, फाइलिन करने वाला, अल फाइली। हमारा खान। फाइलुन करने वाला, अल फाइलु, फाइल करने वाला, अल फाइला, फाइल करने वाला, अल फाइली। फाइल, फाइल,
کرنے والا مفعول جس پر اثر پڑا فعل کرنا فاعل کرنے والا مفعول جس پر اثر پڑا فعل کرنا اس کی بھی پریکٹس کریں کون کروائے گا ساتھ جی اشارے بھی فاعل کرنے ہیں کرنے جی ٹھیک ہے فاعل فاعل کرنے والا مفعول جس پر اثر پڑا فعل کرنا کرنا تنوین فاعل کرنے والا مفعول جس پر اثر پڑا فعل کرنا نصرت فاعل کرنے والا مفعول جس پر اثر پڑا فعل کرنا ہمارا فاعل کرنے والا مفعول جس پر اثر پڑا فعل کرنا ناہید سسٹر ناہید انمیوٹ کیجیے فاعل کرنے والا مفعول جس پر اثر پڑا فعل کرنا فاعل مفعول فعل فاعل مفعول فعل فاعل مفعول فعل یہ دیکھیں یہ ہیں افعال 6 چابیاں فعلا یفعلو افعل یہ افعال کی چابیاں ہیں فاعل مفعول فعل یہ 3 اسما کی چابیاں ہیں فعلا اگر اس چابی کو کھولیں گے یہ فعل ماضی کی چابی ہے تو کیا ہوگا فعلا سے فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلا اس نے کیا فعلو ان سب نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلتم آپ سب نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا یہ فعل ماضی ہے اس کی چابی ہے فعلا تو مضارع کی کیا ہوگی یفعلو یفعلو اس کو ہم کھولیں گے تو کیا ہوگا یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو یفعلو وہ کرتا ہے یفعلونا وہ سب کرتے ہیں تفعلو آپ کرتے ہیں افعلو میں کرتا ہوں تفعلونا آپ سب کرتے ہیں نفعلو ہم سب کرتے ہیں یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو تو افعل جو ہے یہ فعل امر کی افعل کر افعلو افعلو کرو لا تفعل مت کر لا تفعلو مت کرو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو افعل افعلو افعلو لا تفعل لا تفعلو تو اسما کی ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں فاعل مفعول فعل فاعل کرنے والا مفعول جس پر اثر پڑا فعل کرنا فاعل مفعول فعل فاعل مفعول فعل تو چلیے اس کی بھی پریکٹس کریں میں کرواؤں جی بالکل کروائیے فعل ماضی کی چابی فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعل مضارع کی چابی یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو فعل امر نہیں افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو اسماء کی چابیاں فاعل مفعول فعل نصرت یاسمین فاعل فعل اس نے کیا فعل ان سب نے کیا فعلتا آپ نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلتم آپ سب نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا مضارع یفعلو وہ کرتا ہے یفعلونا وہ سب کرتے ہیں تفعلو آپ کرتے ہیں افعلو میں کرتا ہوں تفعلونا آپ سب کرتے ہیں نفعلو ہم سب کرتے ہیں امر یا نہیں افعل کر افعلو کرو لا تفعل نہ مت کر لا تفعلو مت کرو اسما فاعل کرنے والا مفعول جس پر اثر پڑا فعل کام کیا نگہت کرنا منصوب فعلا
اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل نہ کر، لا تفعلو نہ کرو۔ اسماء کی چابیاں، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا۔ ہمارا خان انمیوٹ کیجئے سسٹر۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا۔ یہ دیکھیں تین افعال، تین چابیاں افعال کی، فعلا، یفعلو، افعل، فعلا، فعلا، یفعلو، یفعلو، افعل، اور تین اسما کی ہیں، فاعل، مفعول، فعل، فاعل، مفعول، فعل۔ چلیے فعلا سے فاعل، مفعول اور فعل کی طرف دیں۔ اچھے کام سبھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ابھی اس کا جواب دیں، حل انت فاعل، کیا جواب ہوگا اس کا؟ نام آنا نام فاعل، آنا فاعل، نام انا فاعل۔ حل انتم فاعلون، نام نحن فاعلون، نعم نحن فاعلون، نام نحنو فاعلون۔ انتا جو ہے وہ انا کی طرف اور انتم نحنو کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ حل انت فاعلون، نام انا فاعلون، حل انتم فاعلون، نام نحنو فاعلون۔ چلیے ترجمہ کیجئے، وہم فاعلون، اور ان لوگوں نے کیا، اور تم سب کرنے والے ہو، اور وہ سب کرنے والے ہیں، اور ہم سب کرنے والے ہیں، ABCD۔ اور وہ سب کرنے والے اور ہیں۔ وہ سب کرنے والے ہیں۔ دیکھتے ہیں، اور وہ سب کرنے والے ہیں، گڈ۔ جواب دیجئے، حل انتم فاعلون، نام انا فاعلون، نام انا فاعلون، نام نحن فاعلون، نام نحن فاعلون۔ نام ڈی، آنا نام فاعل، نحن فاعل، نحن فاعلون، انا ڈی نحن ہوگا، نام نحن فاعل۔ نام نحن فاعل، نام نحن فاعلون، انتم نحن، انتم نحن۔ چلیے پھر یہ وہی فاتح سے ہے، فاعل، مفعول اور فعل۔ فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا، فاتح، مفتوح، فتح، فاتح، مفتوح، فتح۔ چلیے اس کا مطلب ہے قرآن کو کھولنے والا یا مسجد کو کھولنے والا، کوئی بھی۔ تو فتح سے فاتح، مفتوح اور فتح۔ تو حل انت فاتح، کیا جواب ہوگا اس کا؟ نعم آنا فاتح، نام انا فاتح، نام انا فاتح، انتا جو ہے وہ آنا، انا کی طرف۔ حل المسجد مفتوح، نام کیا ہوگا؟ نعم نعم المسجد المسجد مفتوح، مفتوح، نام المسجد مفتوح۔ حل انت فاتح، نام انا فاتح، حل المسجد مفتوح، نام المسجد مفتوح۔ ترجمہ کیجئے، الکتاب مفتوح، کتاب کھولو، کتاب کھولنے والے، کتاب کھلی ہوئی ہے، کتاب کا کھولنا، ABCD۔ الکتاب مفتوح، بی کتاب کھولنے یہ والے، کتاب کھولنے والے، نہیں، کتاب 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 کھلی کھلی ہوئی ہوئی ہے، مفتوح۔ سی، سی۔ چلیے اس کا جواب دیجئے، حل المسجد مفتوح، نعم المسجد مفتوح، نعم المسجد مفتوحہ، نعم المساجد مفتوحات، نعم المساجد مفتوح۔
اے ہوگا میم نام اے المسجد نام مسجد المفتوح. نام المسجد مفتوح کا اسی طرح ہی ہے. چلیے اب جعلا سے ہے. جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا. جائل مجعول جعل. جائل مجعول جعل. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. چلیے اس کی بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں. حل انت جائل، کیا جواب ہوگا؟ نام نام انا انا جائل. جائل. نام انا جائلون. جائل. حل انتم جائلون. نام نام نحن نحن جائل. جائل. نام نحن جائلون. حل انت جائل، نام انا جائلون. حل انتم جائلون، نام نحن جائلون. جائل کا مطلب کیا ہے؟ اس نے بنایا، بنایا ہوا، بنانا، بنانے والا. اے بی سی ڈی ڈی. بنانے والا. ڈی بنانے والا. ڈی بنانے والا. بنانا نہیں، اچھا بنانے والا. جائل بنانے والا. چلیے جواب دیجیے. حل انتم جائلون، نام انا جائلون، نام نحن جائلون، نام نحن مجعولون، نام انا جائل. بی حل نام انتم نحن جائلون، جائلون. بی نام نحن جائلون. چلیے اب یہ نصرہ سے ہے. ناصر منصور نصر. ناصر منصور نصر کا مطلب ہے مدد کرنے والا. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. ناصر منصور نصر. ناصر منصور نصر. چلیے ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ہم مدد کرنے والے بھی ہیں اور ہماری مدد کی بھی جاتی ہے. ناصر منصور نصر. ناصر منصور نصر جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے. حل انت ناصر، کیا جواب ہوگا اس کا؟ نعم نام انا انا ناصر. نعم انا ناصر. حل انت منصور. نعم انا نعم نام انا انا منصور. منصور. هل أنت ناصر؟ نعم أنا ناصر. هل أنت منصور؟ نعم أنا منصور. انا منصور. تو چلیے ترجمہ کیجیے. نصر اللہ، اللہ مدد کرتا ہے. اللہ کا دین، اللہ کی مدد، اللہ کا حکم کیا ہوگا؟ سی سی اللہ کی اللہ مدد. کی مدد. اللہ کی مدد. سی اللہ کی مدد. گڈ. منصور کا معنی کیا ہے؟ جو مدد کرتا ہے، مدد کرنے والا، جس کی مدد کی گئی. مدد یا مدد کرنا. جس کی مدد کی جس کی مدد کی گئی. جس کی مدد کی گئی. ناصر ناصر منصور نصر، یہ وہی والا منصور ہے. ناصر منصور نصر جس کی مدد کی گئی. جواب دیجئے. حل ہم ناصرون. نعم ہم ناصرون. نعم انا ناصر. نعم ہم ناصر. نعم انتم ناصرون. اے نام ہم نام ناصرون. ہم ناصرون. ہم جو ہے وہ ہم ہی رہے گا. ہوا ہم، اس میں کوئی چینج نہیں آتی، تو اس لیے نام ہم ناصرون. چلیے. خالق مخلوق خلق. خالق مخلوق خلق. خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خلق پیدا کرنا. خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، خلق پیدا کرنا. جواب دیجیے. حل انتم مخلوقون. نعم انا مخلوق. نعم نحن مخلوق. نعم نحن مخلوقون. نعم ہم مخلوقون. اے بی سی نام ڈی. نحن مخلوقون. نحن نعم مخلوق. نحن نحن مخلوقون. سی مخلوقون. انتم جو ہے وہ نحن کی طرف. چلیے فعل مضارع کی پریکٹس کرتے ہیں.
اگر اس کے ساتھ ہم ینسرو ہے جیسے ایک لفظ، تو اگر ہم اس کے ساتھ ہو لگائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ینسرو، ینسرو، ینسرونا، اگر ہو لگے گا تو ینسرو ہم، تنسرو، تنسرو، انسرو، انسرو، تنسرونا، تنسرونا، ننسرو، ننسرو، کون کروائے گا اسے؟ جی میں کہوں، جی کروائیے. ینسرو، ینسروہ، ینسرونا، ینسروہم، تنسرو، تنسروہ، انسرو، انسروہ، تنسرونا، ننسرونہ، ننسرو، ننسرہ، ننسرو. یہ پڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے، لیکن آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے ڈالا ہے اس کو، اس سلائڈ کو، تاکہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. ہو، ہم، تا، کا، یہ لفظوں کے ساتھ جب لگتے ہیں نا تو وہ اسی طرح کا پھر میننگ دیتے ہیں اور اسی طرح کی جو ہے نا آواز ہوتی ہے. ینسر، اگر ہو لگائیں گے تو ینسرو ہو، ہم لگائیں گے تو ینسرو ہم. تو یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہم نے اس سلائڈ کو رکھا. اور کون کروائے گا؟ میں کہوں، میں کرواؤں. کروائیے جی، کروائیے. ینسرو ہو، ینسرو ہو، ینسرونا ہم، ینسرو ہم، تنسرو ہو، تنسرو ہو، انسرو ہو، انسرو ہو، تنسرونا ہو، تنسرونا ہو، ننسرو ہو، ننسرو ہو. ننسرو ہو. ابھی دیکھیں، اس پہلے ہم نے ہو لگایا، اگر ہم اس کے ساتھ ہم لگائیں گے، ہو، ہم، ہو وہ، ہم وہ سب، تو پھر دیکھیں یہ کیسے بنتا ہے. ینسرو، اگر ہم اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا تو کیا ہوگا؟ ینسرو ہم. ینسرونا، ہم لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ینسرو ہم. تنسرو، ہم ساتھ لگا، تنسرو ہم. انسرو، ہم لگا، انسرو ہم. تنسرونا، تنسرو ہم. ننسرو، ہم لگائیں گے، نسرنا ہم. نسرنا ہم. تو اس کی بھی پریکٹس کیجئے. کون کروائے گا؟ جی میں کرواؤں. جی باری باری کروائیے تاکہ اچھی طرح سے پریکٹس ہو جائے. ینسرو، ینسروہم، ینسرونا، ینسروہم، تنسرو، تنسروہم، انسرو، انسروہم، تنسرونا، تنسروہم، ننسرو، نصرناہم. نصرناہم. گڈ. چلیے اور بھی کوئی کروائے. ینسرو، ینسروہم، ینسرونا، ینسروہم، تنسرو، تنسروہم، انسرو، انسروہم، تنسرونا، تنسروہم، ننسرو، ننسرناہم. نصرناہم. جی اور کوئی کروانا چاہے گا؟ میں کرواؤں. جی بالکل کروائیے. ینسرو، ینسروہم، ینسرونا، ینسروہم، تنسرو، تنسروہم، انسرو، انسروہم، تنسرونا، تنسروہم، ننسرو، ننسروناہم، ننسرناہم. نصرناہم. چلیے تو نقطہ تعلیم، دعوت دینے کا انداز. دعوت دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو کھانے کی دعوت پر مردہ بیزار آواز میں بلائیں گے تو کیا وہ آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. نو میم. ورنہ وہ شخص بھوکا رہنا پسند کر لے گا بجائے آپ کی بیزار دعوت قبول کرنے کے. یہ تو صرف کھانے کی دعوت ہے. تو اگر آپ قرآن پاک کی دعوت دیں گے کسی کو تو کس طرح سے دیں گے؟ دعوت تبلیغ. مطلب آپ بڑے پیار سے، بڑے طریقے اچھی سے اس کو کہیں گے تو وہ آئے خوشی گا سے، نا. ایک کھانے پہ پیار وہ سے. نہیں آ رہا تو یہ تو پھر قرآن مجید ہے. تو آپ اپنے ذہن کو کس طرح دعوت دیں گے؟ گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کرنے کے لیے تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دل کے ساتھ نہیں
بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو قرآن سیکھنے کا موقع دیا۔ تو الحمدللہ یاد رکھیے سبق نمبر 18 کے اختتام پر آپ نے 222 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 40,000 سے زائد بار آئے ہیں۔ جو یہ ہم کہتے ہیں نا 222 تو آپ نے سیکھے، لیکن 40,000 جو ہے وہ تکرار کے ساتھ، یعنی بار بار یہ لفظ آئے ہیں، تو گویا آپ نے قرآن کے اتنے الفاظ سیکھے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے الحمدللہ کہ ہم نے اتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں قرآن کے۔ تو یہ 7 ہوم ورک ہیں، یہ آپ نے ضرور کرنے ہوتے ہیں۔ 2 تلاوت کے یعنی دیکھ کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے یعنی زبانی، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ رب زدنی علما کا ورد کرتے رہا کیجیے، اس کا مطلب اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور سب کے لیے دعا کیا کیجیے، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ تو اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد 2 منٹ کے لیے ہی دیکھیں، تو آپ کو یہ بہت فائدہ دے گی سیکھنے میں۔ اس میں 20 اسباق کے جو ہے الفاظ مانی ہیں۔ تو ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا، کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو مل کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور کھلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ حافظ۔